صاحب صدر محفل جناب پرنسپل صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم یاسین صاحب، ہمارے چیف گیسٹ، معزز مہمان صاحبان، سامعین حضرات، دیگر طلباء اور طالبہ، السلام علیکم۔ طلباء اور طالبہ، آپ کو یہ معلوم ہی ہے یہ الوداعی تقریب، یہ پروکار اعزازی تقریب جناب محمد یاسین لیکچرر صاحب ایک حد عزیز استاد کی ریٹائرمنٹ کی خدمت میں منائی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں عزیز طلباء آپ کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ بڑی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہمارے لڑکے بچوں اور بچوں کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں تمہارے امتحانات چل رہے ہیں، تمہیں مصروفیات بہت ہے، لیکن ایک ضروری امر بن گیا تھا آپ لوگوں کے لیے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی سی کال پہ، چھوٹی سی میسیج پہ تمام بچے اور بچیاں جس قدر ہو سکے ہمارے اس تقریب میں آپ لوگوں نے شرکت فرمائی اور اس کو رونق بخش کے اس محفل کو دوبارہ کیا۔ آپ لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف کس لیے دی؟ کیونکہ یہ تقریب بھی آپ کی نصاب کا ایک حصہ ہے، اور یہ غیر تدریسی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے۔ اس قسم کے ڈیبیٹس اور فنکشن سکولوں میں، مدرسوں میں ہوتے رہتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن ملتی ہے، ایک نالج آتی ہے، اور ایسے حالات، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے معزز سامعین، مقررین حضرات آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے، ذرین خیالات سے آگاہ کریں گے۔ وہ ذرین خیالات، وہ پند و نسایہ ایسے ہیں آپ کے لیے جو موتی اور گوہر سے کم نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے ان تقاریر کا، ان پند و نسیہ کا آپ ضرور ذہن نشین کریں گے، اور یہی الفاظ، یہی پند و نسیہ اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، اور ہمیں پکا یقین ہے آگے چل کر تمہیں بہت کام آ جائیں گے، بہت مفید کارآمد ثابت ہو جائیں گے۔ آگے آنے والی مستقبل زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایسے تقریبوں میں آپ کا حصہ لینا بہت بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس تقریب میں ہمارے عزیز قابل احترام لیکچرر یا استاد ہی ہے، ہم کہتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں، سبھی ٹیچر ہیں، چاہے ٹیچر سکول کا ہو، پرائمری کا ہو، ہائر سیکنڈری کا ہو، کالج کا ہو، ہم سب ان کو ٹیچر ہی کہتے ہیں۔ وہ کہ ایک مختلف روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف تہذیب اور تمدن میں اور مختلف زبانوں میں کسی ٹیچر کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کہیں جگہ پہ اس کو گرو کہا جاتا ہے، کہیں جگہ پہ ٹیچر ہے، کہیں جگہ پہ استاد ہے، کہیں جگہ پہ معلم ہے، کہیں جگہ پہ لیکچرر ہے، کوئی پروفیسر ہے۔ مختلف ناموں سے، نومنکلیچر سے اس کو پکارا جاتا ہے، لیکن پورے طور پر، کلی طور پر ان سب کا جو ہے روپ ہے ایک جیسا ہے، اور کام بھی ایک جیسا ہے۔ ان سارے اساتذہ صاحبان کا کام تو یہی ہے
کہ ہمیں سماج جو ہے ایک را میٹیریل، ایک بچے کی صورت میں، ایک انگڑ پتھر کی صورت میں ہمیں ان سکولوں میں مہیا کرتے ہیں. سماج کے لیے اثاثے امانت کے طور پر ہمیں ملتے ہیں، اور ہمارا استاد چاہے ابتدا نچلی سطح سے لے کر آخری سطح تک ان کا یہی کام ہے اس انگڑ پتھر کو تراشنا، کاٹنا، سنبھالنا، سنوارنا ہے. استاد اپنی پوری زندگی میں 30-40 سالہ سروس میں اس کا نصب العین یہی ہوتا ہے، اس کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہمیں جو بچے آتے ہیں اپنے سماج سے، ان کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے، سنوار کر نکھار کر ایسا بہترین فرد سماج کا بنانا ہے جو آگے چل کر فرد کا، سماج کا، قوم کا اور ملک کا بہترین فرد بنے، اور سماج میں انہی اشخاص سے ایک ایسی خوبصورت عمارت تعمیر ہوتی ہے جس سے یہ ہمارے اساتذہ صاحبان اپنی صلاحیت اور لیاقت سے ان کو بناتے ہیں. اس طرح سے یہ انہی خطوط پر استوار کیے جاتے ہیں جس طرح سے ہمارے اساتذہ صاحبان کی لیاقت اور قابلیت ہوتی ہے. دیکھنے میں یہی آیا ہے، تاریخ گواہ ہے، کسی بھی ملک اور قوم کی تقدیر کا جو صنائی ہے، جو کاریگر ہے، جس پہ انحصار ہے، وہ ہمارے ہی بچے ہیں. یہ آج چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اور یہ ننھے پودوں کی شکل میں، ننھے معصوم بچے کی شکل میں جو ہمارے پاس ملتے ہیں، ہمارے اساتذہ صاحبان کو جو ملتے ہیں ابتدائی دور میں، اور ان پہ جس طرح سے محنت کی جاتی ہے اور جدوجہد کے بعد کوشش پوری تان ماندان کے ساتھ ان کو جب تراشا جاتا ہے اور وہ جو سماج کو جب واپس دیا جاتا ہے ایک لازوال اور ایک قیمتی اثاثے کی شکل میں، سماج کو ملتا ہے، ملک کو ملتا ہے، دیش کو ملتا ہے. داناؤں کا اتفاق ہے کہ کسی ملک اور کسی قوم کا ترقی کا انحصار نہ اس کے قیمتی ذخائر پر، سونا چاندی پر، ہیروں پہ، نہ اس کے دستیاب وسائل پہ، نہ اس ملک کے فوجی قوت پہ ہوتا ہے، بلکہ اس قوم، اس ملک اور اس دیش کا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ اس دیش اور ملک کا تعلیمی نظام کتنا مضبوط ہے، اور اس دیش اور ملک کے اندر استاد کی کتنی صلاحیت اور قابلیت ہے. جتنی جس قدر استاد اپنی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ کر کے ان ننھے پودوں اور پھولوں کو سنوارتا اور بناتا ہے، اسی قدر دیش اس سے مستفید ہوتا ہے. اور یہی بچے آگے چل کر قوم اور دیش کے رہنما اور رہبر بنتے ہیں، اور زندگی کے اور دیش کے مختلف شعبوں میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے ہیں. لہذا استاد کا جو کام ہے ابتدائی اول سے آخر تک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، یہ کہا جاتا ہے کہ استاد ریٹائر ہوا، لیکن ریٹائر اصل معنوں میں نہیں ہوتا. استاد، اس کی تاثیر اس کی نسل کے رگوں میں، اس کے خون میں ہمیشہ تک رہتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ استاد ریٹائر ہو گیا، یہ نامناسب بات ہے. استاد پوری سروس کے اندر جس محنت و لگن کے ساتھ اپنی سروس کو انجام دیتا ہے، اس پہ اسے اونچے محلوں پہ نظر نہیں ہوتی ہے، اثاثے اور جائیداد پہ نظر نہیں ہوتی ہے. اس کا صرف اور صرف یہ نصب العین ہوتا ہے کہ میرے پاس جو قوم کی امانت ہے، جو بچہ ہے، وہ بہتر سے بہتر فرد بنے اور خوب سے خوب اس کی پرورش ہو، اس طرح سے پرورش ہو کہ وہ ایک رہنما بنے.